میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بعثت آپ کی آخر میں ہو رہی ہے جی اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حکیم ہے اور اس کا کوئی بھی عمل کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو بہت بڑا عمل ہے حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری۔ جیسے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ازل سے ہی ان کے لیے تو فیصلہ ہو چکا تھا کہ کائنات کی جو سرداری ہے، جو شاہی ہے، اس کا تاج صرف اور صرف رسول اللہ کے سر پر سجے گا۔ اور ایک بات جو معراج کی رات اللہ رب العالمین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا، یہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے، اللہ نے کہا انا و انتا، محبوب تو ہے اور میں ہوں، ما سوا کا خلقتہ لاجلک، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف تیری وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تخلیق کائنات جو ہے نا وہ صرف تیری وجہ سے ہے۔ یہ سورج کے اندر جو نور ہے وہ صرف تیری وجہ سے ہے، چاند کی چاندنی تیری وجہ سے ہے، یہ ستاروں کی جھلملاہٹ تیری وجہ سے ہے، کائنات کی تمام نعمتیں تیری وجہ سے۔ اور حضور علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ بھی کمال تھا، کہا انتا و آنا، یا رب تو ہے اور میں ہوں، ما سوا کا ترکتہ لاجلک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں چھوڑ چکا ہوں، مجھے تیری محبت چاہیے، مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے کائنات کی تمام روحوں کو پیدا فرمایا تو پھر اللہ جل شانہ نے ان روحوں پر نظر فرمائی، جب نظر فرمائی تو ان میں سب سے بہترین روح اور سب سے بہترین دل وہ قلب مصطفیٰ کریم کو پایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین ثم اصطفاہ لنفسہ کے الفاظ ہیں، پھر اللہ نے حضور کی روح کو، نبی پاک کے دل کو اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے، حضور کی جلوہ گری اللہ کے لیے تھی اور اللہ کا ساری کائنات کو بنانا وہ نبی پاک کی وجہ سے تھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امام الانبیاء ہیں، حضور علیہ السلام سید الانبیاء ہیں، اور آخر میں آپ کے آنے کی وجہ یہی ہے، خاتم الانبیاء ہوئے، خاتم الانبیاء بھی ہیں، اور پھر قیامت کی جو بڑی علامت ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے، کیونکہ حضور آئیں گے تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ملے ہوئے ہیں۔ اب جو بھی صدیاں بیت رہی ہیں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلے پروٹوکول آتا رہا ہے۔ ہاں، اب وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کی تاریخ میں لاسٹ میں آنا، حقیقت میں پہلے منچ لگایا جاتا ہے، نقیب صاحب آ کے بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ محفل کس کی ہے، کس کے لیے ہے، اس کے بعد خطبہ بالترتیب آتے چلے جاتے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، اور پھر لاسٹ میں جو صدر محفل ہوتے ہیں ان کا بیان لاسٹ میں ہوتا ہے، پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ علم میں، عمل میں، مہارت میں اس کو جو ہے نا بڑی شان و شوکت حاصل ہے۔ حضور فخر عالم کا ادب اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مقصود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقلوں کو تیار کیا گیا بالترتیب، حضور جان رحمت کے فضائل، عظمت، شان و شوکت مختلف کتب سماویہ میں بیان کی گئی۔ نبی بتاتے رہے کہ ایک ہستی آنے والی ہیں جن کی آنکھیں ایسی ہوں گی، جن کی زلفیں ایسی ہوں گی، انداز کلام ایسا ہوگا، ان کا جو ہے نا وہ مبارک ریش مبارک بتاتے رہے، وہ آثار بتاتے رہے، طبیعت بتاتے رہے، مزاج بتاتے رہے، ان کا علم ایسا ہوگا، علم ایسا، آثار بتاتے رہے، واقعات بتاتے رہے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں دیکھنے آیا، چیک تو کروں کہ ہم نے کتابوں میں تو پڑھ رکھا ہے وہی ہیں یا پھر کوئی اور ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا آخر میں آنا ہر لحاظ سے عقلیں مکمل ہو چکی تھی، فکر مکمل ہو چکی تھی، اپنے انداز میں انسان جو ہے وہ جان چکا تھا کہ ایک ہستی آنے والی ہے۔ تو حضور فخر عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر بھیجا گیا، تو جن کی عقل اور جن کی معرفت کا پیمانہ کامل تھا انہوں نے پہچانا، آج بھی پہچان رہے ہیں اور قیامت تک پہچانتے رہیں گے۔ یہاں میں قبلہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک کا تو تعارف سارے نبیوں نے کیا ہے، سارے نبیوں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہیں، پھر بھی کئی لوگ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بات جاننی چاہیے، صوفیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں حضور علیہ السلام کا انتخاب بھی ازل سے ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو سینے تھے، برتن تھے، وہ بھی ازل سے الگ کر دیے، وہ زرخیز سینے چن لیے گئے، تو وہ مبارک سینے چن لیے گئے، وہ کسی بھی کنبے، کسی بھی زبان، کسی بھی علاقے میں پیدا ہو جائے، بالآخر اس کا اختتام معرفت مصطفی پر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک۔